السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان رجم کی وجہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ موضوع ہے قرآن کیا کہتا ہے ربا۔ عربی کا لفظ ہے الربا، جس کے معنی مروجہ سود کیے جاتے ہیں یا انٹرسٹ انگلش لینگویج میں۔ میں چند الفاظ عربی کے اردو میں اس کے ترجمہ کروں گا تاکہ آپ کو یہ سمجھ سکیں، کیونکہ بہت سے الفاظ اردو میں ترجمہ نہیں کیے جاتے ہیں اور آدمی یہ سمجھتا ہے کہ یہ ہم اس کو سمجھتے ہیں، الفاظ کو سمجھتے ہیں کیونکہ سنتے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے ہمیں معنی نہیں معلوم ہوتے۔ تو جیسے کہ لفظ الربا ہے، خاص ربا، خاص بڑھوتی یا بڑھوتی کے بارے میں، اس کے مطلب بڑھوتی ہے۔ الربا کے مطلب بڑھوتی، اردو میں سود کہتے ہیں۔ سود کے معنی اگر آپ دیکھیں، سود لفظ بھی عربی کا ہے جس کے معنی ہوتے ہیں کالا، اسود۔ حجر اسود آپ سنتے آ رہے ہیں، حجر کہتے ہیں پتھر کو اور اسود کہتے ہیں زیادہ کالا، جو کہ کعبہ جو ہے وہ کالا پتھر ہے اور اس کے کارنر پہ بھی ایک پتھر لگا ہوا ہے، وہ اسے حجر اسود کہتے ہیں، یعنی کالا پتھر۔ اور سود جو ہے اس کو بھی معنی کالا ہے، سود کے معنی بھی کالا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں دیکھیں، ہم اس کو کچھ پیسے کو کہتے ہیں بلیک منی، کالا پیسہ، وائٹ منی، وائٹ اینڈ بلیک۔ تو کچھ زمانے میں، کسی زمانے میں اس پیسے کو جو صحیح طریقے سے لوگ نہیں کمائیں یا کسی طریقے سے، اس کو لوگ کہتے ہیں سود، کالا پیسہ، بلیک منی۔ عربی میں سود کہتے ہیں، اردو میں اسے کالا کہتے ہیں، اور اگر وہ پیسہ ہے تو منی ہو گیا، پیسہ۔ لیکن اس کے معنی، ربا کے معنی ہے سود نہیں ہے، کالا نہیں ہے، اس کے معنی ہے انکریز انگلش لینگویج میں، اور اردو لینگویج میں بڑھوتی، یہ اس کے معنی ہے۔ دوسرا ایک الفاظ ہے البیع۔ البیع سودا، ال لگ جاتا ہے تو خاص سودا، اسپیسیفک ڈیل، انگلش میں ڈیل۔ اگر میں انگریزی میں کہوں ڈیل تو اردو لینگویج میں ہوگا سودا، اور عربی میں ہوگا البیع۔ البیع عربی کا لفظ، یہ تینوں کورسپونڈنگ ورڈز ہیں۔ انگریزی ہمارے یہاں اس لیے اردو انگریزی مکس ہے ہمارے پاکستان میں لینگویج میں، اس لیے میں انگریزی بھی بتاتے جا رہا ہوں کہ ہم کہتے ہیں ڈیلنگ، اس سے ڈیل ہو گئی، ہماری پکی ڈیل ہو گئی، اردو میں کہہ رہے ہوتے ہیں۔ تو ڈیل کے معنی ہے سودا، لین دین، سودا بازی۔ اسی طرح جب آپ بیانہ دیتے ہیں، بیانہ، آپ نے دیکھا ہو کسی کو آپ کہتے ہیں ہماری آپ کی بات پکی ہو گئی ہے کسی گھر کے بارے میں، کسی سلسلے ہم کہتے ہیں بیانہ۔ یہ لفظ بیانہ جو ہے یہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے سودا ہو گیا ہمارا، جس کے میں نے آپ سے بات چیت طے کر لی اور ہم نے کہا یہ بیانہ لے لیں آپ، تو وہ بیانہ جو ہے وہ بھی عربی کا لفظ ہے جس کا مطلب سودا ہو گیا۔ تو یہ عربی کا لفظ بیع جس کے معنی سودا، انگریزی کے معنی میں اس کے معنی ڈیل۔ دوسرا ہے تجارہ۔ عربی میں لفظ تجارہ ہے جس کے معنی اردو میں بھی تجارت ہے، اور عربی میں انگلش لینگویج میں بزنس، جو آپ تجارت کرتے ہیں، خرید و فروخت، لین دین، خرید و فروخت، یعنی کوئی چیز پرچیز کر رہے ہیں، بائنگ اینڈ سیلنگ، حاضر یعنی کہ آن دا اسپاٹ، کوئی ڈیل نہیں ہوتی، بس آپ کہتے ہیں بھائی چیز مجھے اتنے کی دے دو، اس کو آپ نے بیچ دی، لے لی، تو یہ خرید و فروخت کو تجارت کہتے ہیں۔ لیکن جب آپ کسی پارٹیز کے درمیان کوئی سودا کرتے ہیں اسے ڈیل کہتے ہیں، اور اس کو ایگریمنٹ ہو جاتا ہے کچھ فیوچر آبلیگیشن کسی ٹائم پیریڈ کے لیے، تو وہ البیع ہوگا، ڈیل ہوگا۔ تیسرا لفظ ہے ایک عربی کا غنم۔ غنم کے معنی اردو لینگویج میں نفع، اور انگلش لینگویج میں پروفٹ۔ پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، یہ بڑا امپورٹنٹ ورڈ ہے غنم۔ عربی میں جب ہم کہتے ہیں غنم، اس کے معنی اردو لینگویج میں ہوگا منافع، پروفٹ۔ انگریزی میں پروفٹ کیا ہوا ہے اس کا۔ اسی طرح عربی کا ایک لفظ ہے منافع، بڑے غور سے سنیے گا، عربی کا ایک لفظ ہے منافع، عربی کا لفظ منافع، اس کے اردو میں معنی فائدہ،
انگلش میں ایڈوانٹیج. یہ کنفیوژن آپ کو بڑا کلیئر کرنا ہے کہ عربی کا لفظ غنم ٹرانسلیٹڈ ایز پروفٹ یا ٹرانسلیٹڈ اردو میں منافع, لیکن عربی کا منافع اردو میں آیا تو اس کے معنی بنے فائدہ, ایڈوانٹیج. تو یہ بعض دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ عربی کا منافع ہے تو اردو میں بھی منافع ہے. نہ, عربی کا منافع اردو میں کیا ہوا, فائدہ, انگلش میں ایڈوانٹیج, اور عربی کا غنم جو ہے وہ اردو میں منافع ہے ہماری لینگویج, اردو لینگویج میں, اور انگلش میں وہ ہو گیا پروفٹ. یہ وہ الفاظ ہیں جس کو بہت امپورٹنٹ سننا ہے. پھر دوسرا ایک لفظ ہے صدقہ, جس کے معنی ہماری اردو لینگویج میں صدقہ کے معنی ہوتے ہیں جیسے کہ اس کا وہ ہے عربی کا لفظ, وہ اردو میں بھی آ گیا اور وہ ریلیٹ ہو گیا, کسی کی جان بچ جاتی ہے. ہمارے معاشرے میں ایک مروج ہے بنا ہوا ہے کہ آدمی مشکل میں آ گیا, پریشان ہو گیا, کسی سچویشن میں آ گیا, تو آپ صدقہ دے دیں صاحب, تو اپنی جان بچانے کے لیے کچھ اماؤنٹ پیسہ ویسا دے دیں تو وہ صدقہ ہو گیا, یعنی اس کے معنی چیریٹی. اب وہ کالا بکرا ہے یا کالی برغی ہے یا وغیرہ وغیرہ جس کا اللہ کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو آپ پھر دوبارہ ریپیٹ کروں, صدقہ جو ہے عربی کا لفظ جس کے معنی اردو میں خیرات, یعنی وہ خیرات جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ آپ واپس دے گا, وہ بس آپ نے دے دیا, خیرات کر دی, یعنی ٹو بی گیون, یعنی بھیک ہے وہ, خیرات ہے, دے دیا, بس ختم. صدقہ کے معنی انگریزی میں ہوگا چیریٹی, جیسے آپ کہتے ہیں چیریٹی انگلش لینگویج میں, اردو لینگویج میں خیرات, اور عربی میں صدقہ. اردو کا جو صدقہ ہے اس کے معنی یہ ہے کہ وہ جان بچ جائے تو آپ کوئی مال وال جیسے خرچ کرتے ہیں, وہ اردو لینگویج میں, یہ اس کا اردو لینگویج ہے. لیکن عربی میں نے آپ کو بتا دیا, عربی صدقہ کے معنی اردو میں خیرات, انگلش میں چیریٹی. اب ہے زکاہ کے مروج معنی سمجھا جاتا ہے چیریٹی. زکاہ کے معنی ہرگز بھی چیریٹی نہیں ہے. زکاہ کے معنی ہوتے ہیں ٹو جسٹیفائی یا جسٹیفیکیشن, انگریزی میں جسٹیفیکیشن یا جسٹیفائی, یا جواز پیش کریں, جواز دیں آپ اس بات کا, آپ فلانا کام کیوں کرتے ہیں, ایسا کیوں کرتے ہیں یا ایسا کیوں نہیں کرتے, تو آپ جواز دیتے ہیں کہ بھئی یہ میرا ریزن ہے, یہ میری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے میں ایسا کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا, یہ جواز ہے. تو جواز دینا, جواز پیش کرنا, تو اس کا مطلب ہے زکوٰۃ دینا. تو زکوٰۃ کے اندر یہ سمجھ لیے پیسہ بھی انکلوڈڈ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو پیسہ دیا ہے تو اس میں سے کچھ حصہ میں اگر اللہ کی راہ میں دوں تو میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہوں, کیوں دے رہا ہوں, میں کیوں دے رہا ہوں, کیونکہ اللہ نے آیات میں کہا ہے, تو وہ دینا جو ہے وہ زکوٰۃ ہو جائے گا, کہ میں ریفر کر رہا ہوں فلانی آیت کے مطابق, جسٹیفائی کر رہا ہوں اپنا عمل کہ بھئی میں یہ اس لیے دے رہا ہوں کہ فلانی آیت میں یہ بات لکھا ہے تو میں زکوٰۃ دے رہا ہوں, جسٹیفائی کر رہا ہوں. اور جو دے رہا ہوں وہ صدقہ کا ہوگا, چیریٹی, یعنی خیرات, صدقہ, چیریٹی, خیرات دینا, جو دے دوں گا میں وہ صدقہ کہلائے گا. کیوں دے رہا ہوں, تو جواز جو دے رہا ہوں وہ زکوٰۃ ہے, جسٹیفائی کر رہا ہوں میں نے اس لیے دیا. اور ربا کے میں نے بتا دیا بڑھوتی, جو بڑھتا رہتا ہے, جس میں گھٹاؤ نہیں, بڑھتا رہتا ہے. اب ہمارے معاشرے میں جو چونکہ آج اس کا موضوع ہے, ربا کے بارے میں قرآن کیا کہتا ہے, تو مروجہ جو ہم لوگ سمجھ رہے ہیں وہ ہے بینک کا انٹرسٹ جو ہے اس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ ربا ہے. یہ معاشرے پہ ایک پوری دنیا کے اندر یہ سمجھا جاتا ہے. اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ بینک کا جو سسٹم ہے اور یہ سارا یہ سسٹم ہے, لین دین جو بھی ہو رہا ہے بینک سے جو ہو رہا ہے, تو وہ ایک ربا ہے. ربا کا مطلب بڑھوتی, انکریز ہونا, بڑھنا. تو اگر آپ غور کیجئے کہ مجھے اتنا زیادہ معلوم نہیں ہے, صاف سیدھی بات بتا رہا ہوں, اتنا زیادہ انفارمیشن مجھے بینک کی نہیں ہے, لیکن جو سرسری میں بات جانتا ہوں, ایک وہ چیز میں بتانا چاہوں, جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر میں بینک سے پیسہ جمع کراتا ہوں تو اس سے میرا ایک ڈیل ہوتی ہے, آپس میں ہم بیٹھ کے, بینکر اپنی ایک پورا اپنا پرفارمر دیتا ہے, ایک سسٹم بتاتا ہے
کہ ان رولز اینڈ ریگولیشنز کے تحت اگر آپ پیسہ ہمارے پاس جمع کرائیں گے تو ہم آپ کو اس کے عوض میں اس طرح ایک پروسیجر ہم آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، بینک سے بات چیت کرتے ہیں، اور وہ کہتا ہے ہم اس طرح رکھیں گے آپ کا پیسہ، اور اس طرح مہینے وار اگر آپ کو ہم اتنا انٹرسٹ دیں گے. تو یہ ہم نے جو آپس میں بات چیت کر کے جو طے کیا، یہ کیا کہلایا گیا عربی میں؟ البئی، ڈیل. سودا کیا ہم نے بینک سے، ایک ڈیل کی ہم نے. تو بیسکلی یہ ڈیل ہے. اور اسی طریقے سے یہ ایسی بات ہے کہ اگر اب وہ لوگوں کا کہنا ہے کہ صاحب آپ دیکھیے اس میں نقصان نہیں ہوتا، بینک میں پیسہ آپ کو ایک پیسہ آپ کا فکس رہتا ہے، اس پہ فائدہ ہوتا رہتا ہے. ایک انہوں نے آرگیومنٹ یہ بنایا ہوا ہے. تو اگر آپ اس کے کورسپونڈنگ دیکھیں، ایک گھر ہے، 1 لاکھ روپے کا گھر ہے اور 1 لاکھ روپے ہیں. 1 لاکھ روپے میں نے بینک میں جمع کرا دیے، اور 1 لاکھ روپے جو ہے 1 لاکھ روپے کے گھر کو میں نے کرائے پہ دے دیا. وہ جو 1 لاکھ روپے میں نے بینک کو دیا، وہ اس پیسے سے بزنس کر رہے، جو مرضی کرے وہ، دیٹ از ہز بزنس. میں نے جب 1 لاکھ روپے کرائے پہ مکان دیا، 1 لاکھ روپے کی لاگت کا مکان میں نے کرائے پہ دیا، اس کے میں نے لے لیے 2,500 روپے کرایہ. وہ 1 لاکھ روپے پہ میں نے 1 لاکھ روپے بینک میں جایا، اسے 2,500 روپے مجھے اس کا پروفٹ دے دیا. مہینہ دے رہا ہے وہ، آپ کو 2,500 روپے مہینہ ملا سپوز. تو ایک طرح سے پیسہ رینٹ کر رہے ہیں آپ. جس طرح آپ مکانیت آپ کا رہے گا، مکان آپ کا رہے گا، ٹیکسی آپ کی رہے گی، کرائے پہ دے رکھی ہے صاحب، مالک میں اس کا ہوں، اس کی مینٹیننس وینٹیننس سب وہ کر رہا ہے. میری چیز رہے گی، اس پہ میں پیسے بھی لیے جا رہا ہوں. سملرلی پیسہ جب آپ بینک پہ رکھتے ہیں تو اس کی آپ کی ایک ڈیل ہو جاتی ہے کہ آپ اتنے عرصے کے لیے پیسے رکھ رہے ہیں، اس طرح مہینہ آپ فکس ڈپازٹ کریں گے تو اتنا آپ کو اس کا ماہواری جو اس طرح بھی آپ کو وہ رینٹ دے گا. تو پیسہ ایک طرح سے رینٹ دے رہا ہے، وہ آپ کو رینٹ دے رہا ہے. تو وہ ایک ڈیل ہوتی ہے پارٹیز کے درمیان، چاہے بینک سے ڈیل کریں یا 2 پارٹیز کریں یا جس طرح کی ہم ایک ڈیل کریں گے تو اس کو بئی کہیں گے عربی میں. وہ کبھی بھی بڑھوتی نہیں ہے، وہ 2 پارٹیز کے انڈرسٹینڈنگ سے، سگنیچر سے ایک بات طے ہو جاتی ہے، تو اس کو البئی کہتے ہیں عربی میں. اور جتنے بھی عرب ورلڈ میں جوز عربس، کرسچن عربس اور لیبر مسلم عربس جب بات چیت کر رہے ہوتے ہیں عربک لینگویج میں، تو بینک سے ٹرانزیکشن کو وہ بئی کا لفظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. چاہے وہ مسلمان ہیں یا وہ عیسائی ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ ربا، وہ کہتے ہیں بینک کا انٹرسٹ، وہی الفاظ کریں گے، بائی ہمارا اس سے ڈیل ہوئی، بینک کی ڈیلنگز ہو رہی، ٹرانزیکشنز ہو رہی ہیں، تو عربی کا لفظ بیانہ، بائی، اس طرح کے الفاظ آئے گا. تو اب ہم یہ دیکھیں گے کہ قرآن مجید میں یہ تو ہمیں پتہ چل گیا صرف ربا کے معنی بڑھوتی ہے. قرآن مجید میں کس طرح اس کو ہم سمجھیں، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک آپ سسٹم سمجھیں. اللہ نے ایک معیشت کا انتظام کیا ہوا ہے اس کتاب کے اندر. وہ یہ ہے کہ ہر انسان اس دنیا میں جو رہتا ہے، چاہے وہ نوکری کرے، چاہے وہ بزنس کرے، کوئی بھی کسی طریقے سے کچھ پیسہ وہ حلال طریقے سے، جائز طریقے سے اگر وہ کماتا ہے، تو وہ جو پیسہ جس سے کماتا ہے وہ اس پہ اپنے اوپر، اپنی بیوی بچوں پر، اپنی فیملی پہ خرچ کرتا ہے، ماں باپ پہ، بھائی پہ، جو بھی لوگ ہیں ان پہ خرچ کرتا ہے. اور کچھ پیسہ وہ سیو کرتا ہے، بچاتا ہے فار دا رینی سیزنز، یا جب مصیبت ہے وہ آپ سیو کرتے ہیں. یہ ایک عام انسان، چاہے وہ عیسائی ہو، ہندو، جو بھی دنیا کا انسان یہ کام کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ، میں ابھی اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں، اس سسٹم میں یہ رکھا ہے کہ جو پیسہ آپ کماتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، اور آپ جو سیو کرتے ہیں، اس پیسے میں سے کچھ شیئر ایمان والوں سے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے. ایمان والے جو اللہ کی آیت پر ایمان رکھتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے کہ کچھ شیئر میرا بھی دیں آپ. وہ جو شیئر اللہ مانگ رہا ہے وہ لوگوں میں تقسیم کیا جائے. اب فرض کریے وہ شیئر اگر میں نہ دوں، اللہ جو مانگ رہا ہے، تو وہ میرے پاس اللہ کی ہے تو امانت ہے، اور اگر اس کو میں کھا جاؤں تو وہ کیا صحیح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کا جب شیئر ہوگا اللہ کو دینا چاہیے. کسی کا آپ شیئر کرتے ہیں، پارٹنرشپ کرتے ہیں کسی کے ساتھ ڈیل میں، اس پارٹنرشپ میں کوئی بھی آدمی ڈیل کرتا ہے، پارٹنرشپ کرتا ہے، جو پیسہ آپ کسی پارٹنرشپ کا شیئر نہ دیں تو وہ ایک طرح سے آپ اس کا ان لافل پیسہ کھا رہے ہیں نا، کیونکہ وہ شیئر ہولڈر ہے آپ کا، آپ نے شیئرز بانٹے میں اور آپ اس کا شیئر نہیں دے رہے، تو ان لافل ہو جائے گا. تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ قرآن مجید میں کوئی ایسا سسٹم اللہ نے بیان کیا ہے کہ ہم کچھ پیسے کو شیئر کریں اللہ کے ساتھ. جو بھی ہم بزنس کرتے ہیں یا ڈیل کرتے ہیں، نوکری کرتے ہیں، کوئی ڈیلنگ کرتے ہیں کسی کا، جیسے ایک آدمی نوکری کرتا ہے تو وہ ایک باس سے وہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ میں آپ کے پاس روزانہ مہینے آؤں گا، یہ کام کروں گا،
تو یا تو وہ ڈیلی ویجز پہ کام کرتا ہے، یا وہ ویکلی ویجز پہ کام کرتا ہے، یا منتھلی ویجز پہ کام کرتا ہے، وہ مطلب کسی بھی طریقے سے کام کر رہا ہے، آپ ایک ایگریمنٹ کر لیتا ہے اور پھر اس کو جو پیسہ ملتا ہے اس سے وہ اپنا گھر چلاتا ہے اور اس میں سے وہ کچھ سیونگ بھی کرتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے. تو اب ہم یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآنی آیات میں کس طریقے سے اس سسٹم کو ذکر کیا ہے اور پھر اس شعر کو کیا کرنا چاہیے اس شعر کے ساتھ. تو اس سلسلے میں آپ سب سے پہلے سورہ انفال 8 سورت ہے، اس کی 41 آیت. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور جان لو کسی بھی شے سے جو تمہارا غنم منافع ہے، اگر تم اللہ کے ساتھ ایمان لانے والے ہو، اللہ کے لیے ہے اور رسول پیغمبر کے لیے ہے اور قربا رشتہ داروں کے لیے ہے اور یتامہ یتیموں کے لیے ہے اور مساکین مسکینوں کے لیے ہے اور ابن سبیل راستے کے بیٹوں کے لیے ہے. اور جو کچھ ہم نے اپنے نوکر پر نازل کیا، بندے پہ نازل کیا، فرق کرنے والے دن جس دن دو جمع ملتے ہیں، اور اللہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے. اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ وَاعْلَمُوا جان لو انما غنمتم من شیء، وَاعْلَمُوا انما غنمتم بس جان لو کہ کسی بھی شے سے تمہارا غنم، کسی بھی شے سے تمہارا غنم جو ہے، غنم کے مطلب پروفٹ، کسی بھی شے سے تم کو پروفٹ ہو جائے، من شیئن یعنی منافع ہو جائے، فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَ پس وہ اللہ کے لیے اور رسول کے لیے اور جتنی کیٹیگریز بتائی اس کا 5واں حصہ ہے، 1/5 خمسہ. تو اب یہاں اس آیت میں پتہ چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جب بھی آپ بزنس کریں یا نوکری کریں یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ جائز کوئی بھی ڈیل کر رہے ہیں، آپ اس میں آپ کو پروفٹ ہوگا. جب پروفٹ ہوگا تو اس میں آپ کے اخراجات بھی ہوتے ہیں، آپ کے گھر کے اخراجات ہیں، فلانے اخراجات ہیں، دفتر کے اخراجات ہیں، وہ سارے اخراجات آپ نے کرے. اب آپ نے کیا کیا؟ بچایا رینی سیزنز کے لیے. یہ ہوا نفع، پروفٹ. یہ جو پروفٹ ہے یہ آپ کا پروفٹ جو ہے اس میں سے 20 یعنی 5واں حصہ یہ کیٹیگریز کا ہے. اللہ، رسول، یتیم، فقیر، مسکین، جو یہ کیٹیگریز ہیں. تو یہ ایمان والوں سے اللہ کہہ رہا ہے اگر تم ایمان لاتے ہو تو یہ ہو گیا. عام جو نان مسلم ہے اس نے جو بزنس کیا اس کو 100 روپے پروفٹ ہوا، آپ کو بھی 100 روپے پروفٹ ہوا. سیم بزنس اگر آپ کے پاس ہے، سملر سے ہم اگر ویو لینتھ پہ کھڑے ہوئے ہیں، سملر ہم بزنس کر رہے ہیں، تو ہم کو بھی 100 روپے ہو رہا، اس کو بھی 100 روپے ہو گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے 100 کا 100 اپنا سمجھا، ہم نے کیا سمجھا؟ 100 میں سے 80 سمجھا، 20 ہم نے کیٹیگریز کو دے دیا. ایمان والوں نے کیٹیگریز کا 20 دے دیا اور 100 کو 80 کو اپنا سمجھا. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ اگر فرض کریے 100 روپیہ پروفٹ ہے، ایک اکائی کی ہم بات کر رہے ہیں، 100 روپیہ، 100 ڈیجٹ، چاہے $100 100 یا جو بھی رکھ لیں، 100 جو ہے مجھے پروفٹ ہوتا ہے سارے اخراجات نکالنے کے بعد. تو نان بلیور 100 کا 100 اپنا سمجھ رہا ہے، لیکن جو ایمان والا ہے وہ اس کو معلوم ہے آیت کے مطابق کہ اس کا شیئر ہولڈر، اس 100 میں شیئر ہولڈرز کون ہیں؟ 8 کیٹیگریز، 8 کیٹیگری، 6 یہاں اور 2 اور بھی جگہ پہ ہے قرآن میں، جو مختلف جگہوں پر. تو اس نے کیا کیا؟ 20 روپیہ کیٹیگریز کا الگ نکال دیا. تو اپنا وہ پروفٹ کتنا سمجھے گا؟ 80 سمجھے گا. جو ایمان رکھتا ہے آیات پر، جو اللہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جسٹیفائی کرتا ہے، وہ صدقہ کر دے گا، چیریٹی دے دے گا، خیرات دے دے گا ان کیٹیگریز میں. اور کیوں دے گا؟ وہ جواز پیش کرے گا، زکوٰۃ دے گا اس آیت کی بس پر، کیونکہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے کہ 20واں حصہ جو ہے کیٹیگریز کا ہے. تو اس نے جواز پیش کیا. کیوں دے رہا ہوں میں 20؟ اس لیے کہ اس آیت میں لکھا ہوا ہے
کن لوگوں کو دے رہا ہوں؟ یہ 8 کیٹیگریز ہیں. تو جواز دیا اس نے, جسٹیفائی کیا, اپنے اس 100 میں سے 20 دے کر جواز پیش کیا, زکوٰۃ دی, اور جو دیا 20 روپیہ وہ صدقہ کہلایا, چیریٹی کہلائی, خیرات کہلائی, اور 80 جو ہے اس کا وہ پروفٹ ہو گیا. اس 80 سے وہ مکان بنائے, اس سے وہ ہوائی جہاز خریدے, چاند پہ جانے کے لیے $1 بلین ہے, وہ جو مرضی کرے, اللہ کو اس کو پرابلم نہیں ہے, لیکن 20 آپ دے دیں. یہ ایک سسٹم اللہ نے بنا رکھا ہے معیشت کا اللہ کی آیات میں. اب فرض کریے یہ آدمی اگر نہیں دے گا ایمان والا, تو یہ اس کے پاس کیا کہلائے گا؟ آپ بتا سکتے ہیں آپ میں سے کوئی وہ کیا چیز کہلائے گی؟ اضافہ. وہ آپ کے پاس اضافہ ہو جائے گا, کیونکہ وہ آپ کا تو تھا نہیں. تو اس اضافے کو بڑھوتی کہتے ہیں, اس کو ربا کہتے ہیں, کیونکہ یہ پارٹیز کے درمیان ڈیل نہیں ہو رہی, یہ تو آپ کے پاس جو پروفٹ آیا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, اضافہ ہو رہا ہے. آپ کے پاس وہ اضافہ ہو گیا, بڑھوتی ہو گئی 20 روپے کی, پھر اگلی اور دفعہ پروفٹ ہوا, پھر 100 کا اور پھر وہ 20 روپے آیا تو وہ پروفٹ ہوتا جائے, تو وہ آپ کے پاس بڑھوتی ہوتی چلی جائے گی. اس میں کوئی پارٹی انوالو نہیں ہے, یہ آپ کے پاس جو رکھا ہوا ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے, کیونکہ نان مسلم تو پورا 100 سمجھ رہا ہے. نان مسلم تو کوئی خرچ نہیں کر رہا ہے, وہ سمجھ یہ پورا کا پورا میرا ہے. اللہ کہہ رہا ہے 20 شہر کا ہے, شیئر کیٹیگریز کا ہے. تو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں, آیات پر, وہ اس کو 20 نکالتے ہیں, 80 اپنا سمجھتے ہیں, اور دیتے ہوئے بھی یہ نہیں سمجھ رہے کہ وہ ان کا ہے. اچھا, اب یہ جو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بولا کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تمہیں, ایک تو بزنس سے منافع ہو جائے گا, ایک نوکری سے منافع ہو جائے گا, ایک آپ کو انہیریٹنس مل جائے گی, اس کا منافع ہو جائے گا. منافع تو یا عورتوں کو سیٹس مل جاتے ہیں, تحائف بولتے ہیں نا, تحفے وہ مل رہے ہیں, دھڑا دھڑ منافع ہوئے چلا جا رہا ہے عورتوں کے پاس. مکان مل گیا, گاڑی مل گئی, تو وہ عورتیں جن کو اس طرح کی چیزیں ملتی رہتی ہیں اور وہ شیئر ان کے پاس منافع ہوتا چلا جا رہا ہے. یہ بھی سمجھیں کہ یہ آدمی کے اوپر بھی ہے, عورت کے اوپر, الگ الگ حل. جو بھی کسی شخص کو کسی بھی شے سے منافع ہو جائے تو اس کو سمجھ لینا چاہیے اس میں سے 20 نکالنا ہے, میں نے 20 کیٹیگری 20 نکال دینے. تو یہاں پر یہ یاد رکھیں, بڑی امپورٹنٹ ورڈ ہے من شیئن, کیونکہ اس کو معاشرے پہ لمٹ کیا ہوا ہے یہ بھی میں بتاتا چلوں. غنم کے ایک اور دوسرے معنی لوگ کرتے ہیں بوٹی, لوٹا ہوا مال. اسی آیت کو کچھ لوگوں نے, بلکہ کچھ کیا موسٹ آف دا لوگوں نے یہ کہا کہ صاحب غنم تم کے معنی ہے تمہارا لوٹا ہوا مال. اور وہ کس طرح ہے؟ جیسے کہ آپ جنگ کریں, ایمان والے اور نان مسلمز میں جنگ ہو, اور جنگ ہونے کے بعد ایمان والوں نے نان مسلمز کی جنگ جیت لی, اور جنگ جیتنے کے بعد ان کا جو مال متا ہے اس کو لوٹ لیا, اور اس کو لوٹنے کے بعد آپ نے بیت المال بنایا, اور اس میں سے 5واں حصہ دے دیا آپ نے, باقی اپنا سمجھ لیا مال غنیمت. تو میرا یہاں اس لیے آپ کو میں یہ بھی بتاتا چلوں, کیونکہ بجائے اس کے سوال میں آن کے مجھ سے سوال کر لے آدمی, میں پہلے بتا رہا ہوں کہ معاشرے میں یہ سمجھا جاتا ہے غنم کے مطلب لوٹا ہوا مال, کہ جنگیں ہوتی تھی پہلے کے زمانے میں, اور پھر وہ جنگیں کے زمانے میں جب آپ جیت جائیں مسلمان, ایک تو جیتے, ان کا جیتنا بھی ضروری ہے, اور جیتنے کے بعد جو ان پہ قبضہ کریں اور ان کی چیزوں پہ سب قبضہ کر لیں. تو اب 100 سے 1400 سال ہو گئے, اتنی ساری زیادہ تر اب آپ پہ پٹائیاں ہو رہی ہیں, مار دھار آپ کی ہو رہی ہے, اور آپ کے مال پہ قبضہ کیا جا رہا ہے. تو آپ چلا رہے ہیں دیکھو یہ ہمارے ساتھ ذاتی کر رہا ہے امریکہ, یہ ہمارے ویسٹ پلان کے قبضہ کر لیا, یہ کر لیا, وہ کر, کیوں کہہ رہے ہیں آپ یہ بات؟ تو اب آپ اس دن کا انتظار کر رہے ہیں کہ جس دن آپ جیتیں گے, اللہ کے راہ میں لڑیں گے, کب لڑیں گے, اور جب آپ جیتیں گے پھر ان کا مال لوٹیں, تب یہ شیئر ہوگا, 20% شیئر کریں گے. ایسا قرآن میں نہیں ہے. یہ یہاں پر یہ سمجھ لیے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, کسی بھی شے سے تم کو منافع ہو جائے. تو یہ روزمرہ آپ کو پروفٹس ہو رہے ہیں, کسی بھی شے, کوئی بزنس کر رہا ہے, کوئی نوکری کر رہا ہے, کوئی انہیریٹنس کو کسی سونے کے زیورات مل رہے ہیں, مختلف طریقے سے آپ کو پروفٹ ہو رہا ہے. اس پروفٹس میں سے آپ شیئر دے دیں اللہ تعالیٰ کو. یہ 6 کیٹیگریز ہیں. 2 کیٹیگریز, یہاں 6 کیٹیگریز ہیں, اس وقت یہ امپورٹنٹ نہیں, لیکن میں آپ کو بتایا تو آپ اپنے پاس ریفرنس نوٹ کر لیں. حشر سورت 59 اس کی 7-8. تو 2 کیٹیگریز آپ کو وہاں مل جائیں گی, یہاں 6 کیٹیگریز لکھی ہوئی ہیں.
اور آگے لکھا ہے وما انزلنا علی عبدنا ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان واللہ علی کل شیء قدیر. اچھا، اب اس آیت کے اندر یہ پورشن سمجھنے کے لیے آپ کو ایک اور آیت سمجھنی پڑے گی، وہ ہے سورہ مجادلہ 58، اس کی 12 آیت ہے. اس میں اپنے الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، پورا اس کو آپ کے پاس تو ریفرنس یہاں نہیں لکھا ہوا، اس کو ذرا سا میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ ذالکم خیر لکم واطہر فإن لم تجدوا فإن اللہ غفور رحیم. اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم رسول سے مشورہ کرو پس اپنے مشورے کے لیے صدقہ خیرات دو، جو دونوں ہاتھوں کے درمیان آگے بھیجو، جو دونوں ہاتھوں کے درمیان ہے آگے بھیجو، وہ تمہارے لیے بہتری اور زیادہ طہارت ہے. پس اگر تم نہیں پاؤ پس بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. ایک تو صدقہ آپ کا وہ ہے جو نفع، یعنی 20 روپیہ، 100 پہ 20 روپیہ. ایک اور صدقہ جو میں نے یہ آیت پڑھی ہے، اس میں لکھا ہے جب آپ بھی رسول سے مشورہ کریں تو مشورہ کرنے سے پہلے آپ صدقہ دیں. وہ جو صدقہ ہے، وہ جو 80 روپے تھے، 100 روپے میں سے 20 روپے دے دیے کیٹیگری سے، تو 80 میں نے اپنی زندگی گزار رہا ہوں، اپنے گھر والے، میرے بیوی بچے، فیملی، جو میرا سرکل ہے، جو میں خرچ کر رہا ہوں، بہن پہ، بھائی پہ، بیٹے پہ، ابا پہ، جو بھی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اب مجھے نفسیاتی طور پہ اللہ تعالیٰ سے آیات کا کچھ میسج دیکھنا ہے، قرآن سے گائیڈنس لینی ہے، تو میں مشورہ کر سکتا ہوں رسول سے. رسول سے مشورہ کا مطلب قرآن مجید کی جو آیات ہیں